اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی شیعتہم و محبیہم و متبعیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تمام اپنے محترم سامعین کی خدمت میں ملکۃ العرب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جان گداز رحلت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ اس بی بی کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس بی بی کی عظمت کا اور خدا اور رسول خدا کے دل میں جو ان کا احترام تھا اس کا اندازہ بہت ساری رسول کی سیرت کی چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے، جن میں سے ایک چیز، جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ رسالت مآب کے حلقہ زوجیت میں رہیں، تقریباً 25 سال حضور نے دوسری شادی نہیں کی۔ جناب خدیجہ کے ہوتے ہوئے حضور کی کوئی دوسری بیوی آپ کو نہیں ملے گی، اور شاید معصومین علیہ السلام میں یہ انہی ماں بیٹی کا ترہ امتیاز ہے کہ جب تک جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں رہیں، تقریباً 9 سال کے قریب، تو اس میں بھی آپ کو دوسری زوجہ کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جب تک ختمی مرتبت کی زندگی میں رہیں، اور یہ تقریباً 25 سال کا عرصہ ہے، وہاں پہ بھی آپ کو دوسری شادی اور دوسری زوجہ نظر نہیں آئے گی۔ دوسری چیز جو سیرت پیغمبر سے ہمیں پتہ چلتی ہے، کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام اور عظمت رسول کی نگاہوں میں انتہائی ممتاز ہے، وہ یہ ہے کہ 10ویں بعثت کے 10ویں سال جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہوتی ہے، اور اتفاق سے اسی سال جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی انتقال پرملال ہوتا ہے۔ تو ان دو ہستیوں کے سال وفات میں حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ اس سال کو غم کا سال قرار دیا جائے۔ تاریخ بشریت آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑی بڑی شخصیات اور بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں اور اس دنیا سے گئی ہیں، اور بڑے بڑے عظمتوں کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ ان کے رحلت کا، شہادت کا، مرنے کا غم بھی منایا گیا۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن، 1 ہفتہ، 40 دن تک سوگ ملتا ہے۔ سوگ کا جو اعلان ہوتا ہے، غم کا جو اعلان ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے 40 دن سوگ کا اعلان کیا گیا جی۔
کسی تاریخ کی کسی شخصیت کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ جس کا انتقال ہوا ہو، رحلت ہوئی ہو، شہادت ہوئی ہو، فوت ہوئی ہو وہ شخصیت، اور اس کے وارثوں نے اعلان کیا ہو کہ 1 سال تک ان کا غم منایا جائے گا۔ 1 سال، یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا دورہ امتیاز ہے، اور اسی طرح سے یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دورہ امتیاز ہے کہ کائنات کا رسول رحمت للعالمین نبی، جب یہ 2 ہستیاں آپ کی زندگی میں آپ سے جدا ہوتی ہیں تو ان 2 ہستیوں کی جدائی پر حضور اس سال کو عام الحزن کا سال دیتے ہیں۔ سیرت النبی کی ہر کتاب میں آپ کو ملے گا اس عام الحزن کا تذکرہ۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جس بی بی نے 25 سال ام المومنین کا درجہ حاصل کیے رکھا، بعد میں حضور نے جتنی شادیاں کیں ساری ازواج امہات المومنین ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن کوئی 2 سال، کوئی 6 سال، کوئی 4 سال، کوئی 8 سال، کوئی 1 سال، کوئی اس طرح سے حضور کی زندگی میں رہی، لیکن بی بی حضور کی زندگی میں 25 سال نظر آتی ہیں۔ اور پھر خدا کے ہاں کتنی عظمت ہے۔ غار حرا میں ظاہراً جس طرح بعض روایات میں ملتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ حضور کے لیے بی بی گھر سے کھانا لے کر نکلتی تھیں، اور ادھر سے جبرائیل عرش الہی سے تشریف لاتے تھے، اور حضور کو خبر دی کہ یا رسول اللہ حضرت خدیجہ تشریف لا رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کر۔ جب وہ آئیں تو ان کی خدمت میں عرض کیجئے گا کہ خدا نے بھی جناب خدیجہ کو سلام کہا ہے، اور مجھ جبرائیل کی طرف سے بھی بی بی کی خدمت میں سلام پہنچائیے گا۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی کہ زمین پر بسنے کے باوجود، اس عالم خاک میں رہنے کے باوجود، اس عالم پاک سے بی بی کے لیے سلام آتا ہے، اس عالم پاک سے بی بی کے لیے سلام آتا ہے۔ اور پھر بی بی کی نظروں میں بھی خدا کی قدر و منزلت دیکھیے، جب یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اے بی بی خدا نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو فرمایا سلام خدا کی طرف سے ہے، سلام خدا کی طرف ہی پلٹ کے جانے والا ہے، اور خود سلام خدا متعال ہے، یعنی سلامتی خدا ہے، خدا کی طرف سے ہے، اور ہر سلام خدا کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ تو یعنی سب سلام کا مبدا، اس کی منتہا، اس کی ابتدا سب خدا کے بند متعال کی طرف سے ہے۔ یہ بی بی کی عظمت ہے۔ کائنات کی برگزیدہ جو 4 خواتین بتائی گئیں، سرور انبیاء نے بتائیں، ان میں بھی آپ کو جہاں حضرت آسیہ بنت مزاحم کا نام نظر آتا ہے، حضرت مریم بنت عمران کا جہاں نام نظر آتا ہے، وہاں یہ ماں بیٹی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی ان 4 برگزیدہ خواتین میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور یہ ساری عظمتیں یقیناً ان کی عظمت کردار اور بلندی کردار اور عقیدت و معرفت کی وجہ سے ہے۔ جس بی بی نے اپنا سارا مال ختمی مرتبت کو ہبہ کر دیا، سپرد کر دیا، ان کے ملکۃ العرب تھی، سیدۃ التجار بی بی کہلانے والی، یعنی تاجروں کی بھی سردار بی بی، جن کے اموال کے تذکرے دنیا جہان میں پھیلے ہوئے تھے، سب سے بڑی تاجر سمجھے جانے والی بی بی جب حلقہ ازدواج میں آئیں تو اپنا سارا مال و دولت، اپنا سب کچھ رسول کی خدمت میں ہبہ کر دیا، پیش کر دیا، اور اپنے اس عمل سے یہ بتایا کہ بی بی رسول کو اپنی ہر چیز دینے کے لیے اور ہر اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے، سب کچھ رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور رسول نے کیا کیا؟ اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے مبلغین جب بھیجے جاتے تھے تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے خرچے پر بھیجے جاتے تھے۔ مبلغین جب اس سفر تبلیغ پہ جاتے تھے تو ان کے اہل و عیال کا نان نفقے کا بندوبست جناب خدیجہ کے اموال سے کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے بی بی نے اپنا سب کچھ رسول کے خدمت میں پیش کر دیا، اور یہی وجہ ہے جو میں نے اپنے سرنامہ کلام میں سورہ کوثر کی تلاوت کی کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ جس طرح مختلف روایات ہیں کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے، لیکن سب سے بہترین اور اتم اور کامل مصداق جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے، کیونکہ اس آیت، اسی صورت کی آخر میں جو آیت ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ انا شانئک ھو الابتر،
اے رسول جو تجھے ابتر کہتا ہے وہ تیرا دشمن جو ہے وہ خود ابتر ہوگا، تو ابتر نہیں ہے۔ اور ابتر عرب میں اسے کہتے تھے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، جس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کو ابتر کہا جاتا ہے تھا اور ہے۔ تو خدا یہ جواب دے رہا ہے۔ عمرو ابن عاص جو حاکم شام کا وزیر تھا، اس کے جو والد تھا عاص، اس نے یہ طعنہ حضور کو دیا تھا اور کہا تھا ابتر، کہ آپ یعنی آپ کا دم کٹا، یا آپ کے بعد آپ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے آپ کا۔ اور عرب میں بیٹی کو اس دور میں خصوصاً اس شرک کے معاشرے اور اس میں بیٹی کو اور عورت کو اصلاً انسان نہیں شمار کیا جاتا تھا، یعنی وہ اولاد تو دور کی بات، انسان ہی شمار نہیں کیا جاتا تھا، اولاد کے زمرے میں نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پیچھے آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 80 ملین سادات بنی فاطمہ موجود ہیں۔ 80 ملین جو ہے یہ کوثر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ اے حضور، اے نبی، ظاہری طور پر آیت کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کاف خطاب کا مطلب ہے کہ اے رسول آپ کو ہم نے کوثر عطا کی۔ لیکن ہم حقیقت امر کی طرف جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں درست ہے، چونکہ قرآن کا مخاطب بالذات اور بالاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جب کسی باپ کو بیٹی یا بیٹا عطا کیا جاتا ہے تو وہ بیٹا یا بیٹی صرف باپ کا نہیں ہوتا، ماں کا بھی ہوتا ہے۔ وہ بیٹا یا بیٹی جس طرح باپ کا ہوتا ہے اسی حساب سے ماں کا بھی ہوتا ہے۔ تو خیر کثیر اور یہ کوثر جو عطا کی گئی سرور انبیاء کو، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، تو یہ کوثر جناب خدیجہ الکبریٰ کو بھی عطا کی گئی ہے۔ جس طرح حضور کو جناب فاطمہ عطا کی گئی، اسی طرح جناب خدیجہ کو بھی فاطمہ عطا کی گئی۔ اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی وجہ وہی ہو کہ خدیجہ نے مال کثیر دیا خدا کے راستے میں، اور خدا نے اس کے بدلے میں کوثر خیر کثیر جناب خدیجہ کو عطا کی۔ تو یہ عظمتوں کی مالک بی بی، یہ وفا اور محبت کا پیکر بی بی، اپنی ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزار دینے والی بی بی۔ اور انہی خدمتوں کا یہ صلہ تھا کہ کبھی عرش سے سلام آ رہا ہے، کبھی فرشتوں کا سردار سلام لے کے آ رہا ہے، اور کبھی حضور کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی برگزیدہ عورتیں 4 ہی ہیں، اور ان 4 میں 2 سابقہ زمانوں میں اور 2 اس زمانے کی ماں اور بیٹی جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور بی بی کی تاریخ مکے میں جب 2 مرتبہ اس طرح سے ہوا کہ حضور پر علیہ باللہ پتھراؤ کیا گیا، زخمی ہو گئے، اور مکہ کے حرم کے آس پاس جو پہاڑیاں تھیں ان پہاڑیوں میں یعنی تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب جناب خدیجہ کو خبر پہنچی تو فوراً چادر لی اور دوڑی پوچھتی ڈھونڈتی پہنچی سرور انبیاء کے پاس، اور پھر ان کو لے کے گھر آئے۔ مشکل دور کے ساتھی تھی، اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ بعد والی بیویاں ہجرت کے بعد بعض اوقات وہ چونکہ حضور بی بی کو بہت یاد کرتے تھے، بعض اوقات بیویاں کہتی تھیں کہ آپ کو اللہ نے ان سے خوبصورت، جوان، بہتر فلاں اپنے اندازوں کے مطابق بیوی دی ہے، اور آپ پھر ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو حضور کہتے تھے کہ وہ میرے مشکل دور کی ساتھی تھی، زمانہ جاہلیت میں بھی اس نے میرا ساتھ دیا، اور اوائل اسلام میں بھی جب کوئی سامنے آ کے حمایت کرنے والا نہیں تھا، کوئی سامنے آ کے کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، یہ بی بی اس وقت بھی خانہ کعبہ میں آ کر حضور کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے یہ روایت ہے کہ مکہ میں کچھ افراد باہر سے آئے ہوئے تھے، جاننے والے کسی دوسرے شہر سے، اور ہم مکہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، کو دیکھا مثلا حضور آئے، پھر ان کے پیچھے خاتون اور پھر ایک بچہ آئے، اور انہوں نے آ کے مخصوص انداز کے ایسی عبادت جو اس سے پہلے ان مہمانوں نے نہیں دیکھی تھی، تو وہ مہمان کہتے ہیں حضرت عباس سے پوچھ کے کہ یہ کون ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا ایک بھتیجا ہے محمد، اور اس کے پیچھے دوسرا بھتیجا ہے علی، اور اس کے پیچھے جو خاتون ہے وہ اس محمد کی زوجہ ہیں۔ 3 افراد، حضور، حضرت خدیجہ اور حضرت علی علیہ السلام، اس دور کے بی بی ساتھی ہیں۔ اور پھر سب سے جو مشکل گھڑی گزری ہے وہ شعب ابن ابی طالب ہے۔ شعب ابی طالب نے
اس بیوی نے جو دور گزارا، وہ ناز و نعم میں پلی ہوئی بیوی 3 سال اس گھاٹی میں گزارے، پتے اور پودوں کی جڑیں اور اس قسم کی چیزیں کھا کر زندگی بسر کی۔ وہ جو ناز و نعم میں پلی بیوی تھی، ظاہراً جس طرح روایات میں ملتے اور تاریخ بتاتی کہ اسی سختی کی وجہ سے بیوی پھر بیمار ہوئی اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں نہ رہیں۔ تو یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کتنی عظمت۔ اور بعض غیر مسلم حضور پر یہ تہمت یا الزام یا جو بھی کہ وہ کرتے ہیں کہ حضور کی بیویاں زیادہ تھیں اور شادیاں زیادہ تھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعاً خدیجہ کے جانے کے بعد حضور نے جتنی شادیاں کیں وہ خدیجہ کو دوبارہ تلاش کر رہے تھے، خدیجہ جیسی زوجہ کو دوبارہ تلاش کر رہے تھے۔ البتہ فقہی حکم بھی ہے کہ حضور کے لیے یہ حکم مخصوص ہے، چند چیزیں ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں جنہیں مختصات النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ ان میں سے چند ایک مثلا نماز تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، اس کے علاوہ کسی امام پر بھی نماز تہجد واجب نہیں ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز تہجد واجب تھی، باقی ساری امت پر مستحب ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، یا ان کا سایہ نہیں تھا، یا ان کی کچھ خاص خصوصیات تھیں، احکام تھے۔ انہی میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ حضور کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ جو خاتون بھی آ کر آپ سے ازدواج کی اور شادی کی خواہش کرے، آرزو کرے، تو آپ کے حضور کے اوپر واجب تھا کہ وہ اس کی اس دعوت کو قبول کریں اور اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ تو اکثر یعنی 1-2 کے علاوہ باقی سب ایسی تھیں جو یا بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں اور بے سہارا تھیں، اور وہ خواتین آتی تھیں حضور کے پاس اور آ کے کہتی تھیں کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، آپ بیوی باندھ کے آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ اس طرح سے حضور پھر وہ ان کے ساتھ شادی کر لیا کرتے تھے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور نے جس شخصیت کے لیے کی رحلت پر عام الحسن کا اعلان کیا، پورے سال غم منائے جانے کا اعلان کیا، اس بی بی کا نام ہے۔ اور آج واقعہ دیکھیے ہمارا اسلامی معاشرہ بی بی اور بی بی کی سنت اور سیرت سے اور بی بی کی محبت سے کتنا دور ہو چکا ہے۔ آج بی بی کی یاد کتنی منائی جاتی ہے جو حضور کے دل میں اس طرح سے بسی ہوئی تھیں کہ حضور نے ان کے غم کے لیے کہا کہ 1 سال گزر جائے گا لیکن خدیجہ کا غم ختم نہیں ہوگا۔ کسی اور زوجہ کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور اس کو یاد کرتے ہیں۔ بعد میں بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جناب خدیجہ کی ہمشیرہ تشریف لاتی تھیں، ان کی خوب آؤ بھگت کرتے تھے، ان کی کوئی سہیلی بھی ذہن آیا کرتی تھی، خوب آؤ بھگت کیا کرتے تھے، یہ خدیجہ کی سہیلی ہیں۔ اور خدیجہ کی قربانیاں کہاں تک اس کا ذکر کیا جائے۔ خود جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ایام جب قریب آ رہے تھے، جب بی بی نے شادی کی تھی اس کے بعد ہی تقریباً عرب کی عورتوں نے جناب خدیجہ سے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور جب یہ ولادت بسعادت کے ایام قریب آ رہے تھے تو کوئی بی بی کی مدد کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور اس مشکل وقت میں پھر جب دنیا سے کوئی نہ آیا، مدینہ مکہ سے کوئی نہ آیا، تو خدا نے جنت سے بہشتی خواتین کو بھیجا، حوروں کو بھیجا، جنہوں نے آ کے جناب خدیجہ کی مدد کی۔ تو ایسی بی بی جن کے لیے آسمان اور جنت سے مددگار بھیجے جاتے تھے، یہ اس بی بی کا تذکرہ ہے۔ اور اس بی بی کا تذکرہ اب ہمارے معاشرے میں کتنا کم ہے یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں تو اس کرونا کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے اس طرح سے جو تھوڑی بہت محافل ہوتی تھی وہ بھی اس طرح سے منعقد نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو، ان مومنین کو، ان اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والوں کو، ان مومنین کو کہ جو اپنی اس روحانی ماں کا غم مناتے ہیں، اس روحانی ماں کی برسی مناتے ہیں اور منا رہے ہیں ان حالات کے باوجود بھی۔ جب وقت آخر آیا تو جس نے اپنا سب کچھ رسول کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور تاریخ میں ظاہراً نہیں ملتا کہ بی بی نے حضور سے کچھ مانگا ہو۔ وصیتیں جو کی وہ بھی بڑی معرفت والی وصیتیں تھیں، کہ سب سے پہلی وصیت حضور کی خدمت میں یہ کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے خیر کی دعا کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ایک دوسرا، مجھے اپنی اس آبا میں، دوسری چیز میں اپنے میری قبر میں پہلے آپ خود اتریے گا تاکہ آپ کی رحمت برکت ہو، پھر اس کے بعد مجھے اس قبر میں اتارا جائے۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کیجیے گا۔ اور چوتھی جو خواہش کی تھی اس میں چونکہ مانگنا تھا تو وہ بی بی نے خود نہیں مانگا، یعنی حضور سے نہیں مانگا، بلکہ اپنی بیٹی جناب فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی
اپنے بابا کو کہو کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنی اس ابا کو میرا کفن قرار دیں جس ابا کو پہنے ہوئے ان کے اوپر وحی آئی تھی، وہ ابا مجھے کفن کے طور پر۔ اور حضور نے بھی اپنی اس جلیل القدر زوجہ کی وصیتوں پر پورا عمل کیا۔ اپنی ابا سب سے پہلے بی بی کے اس کفن کے لیے استعمال کیا، اس کے بعد پھر بہشت سے آیا ہوا کفن اس ابا کے اوپر پہنایا گیا۔ اور جب تدفین کا وقت آیا تو اس وقت بھی حضور خود پہلے قبر میں اترے، جناب خدیجہ کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد پھر جناب خدیجہ کو ان کی اس ابدی آرام گاہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ لٹایا، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو اپنی والدہ ماجدہ کے غم میں نڈھال ہو رہی تھیں ان کو تسلیاں دیتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے۔ اور مدینہ کی خواتین نے بھی آ کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت تعزیت و تسلیت اچھے انداز کے ساتھ پیش کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خاندان رسالت میں یہ پہلا جنازہ تھا جو دن کی روشنی میں اٹھا اور اپنی جیسی شان و شوکت کا حق تھا اس شان و شوکت کے ساتھ اٹھا۔ بس یہ پہلا جنازہ تھا اور یہی آخری جنازہ بھی تھا جو شان و شوکت کے ساتھ اٹھا۔ اس کے بعد جو جنازے آئے وہ رات کی تاریکی میں اٹھے۔ اس کے بعد جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ اٹھا وہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا اور بڑی گمنامی کے ساتھ تدفین کے مراسم انجام پائے۔ اس کے بعد اسی بی بی ملکۃ العرب بی بی کی بیٹی کا جنازہ جو سیدۃ نساء العالمین تھی ان کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا۔ ہاتھ کی انگلیوں کے برابر بھی دفن کرنے والے نہ تھے۔ اور اس کے بعد پھر امام علی علیہ السلام کا جنازہ جو کوفہ میں اٹھایا گیا تو وہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو جنازہ اٹھایا گیا وہ البتہ روز روشن میں اٹھایا گیا تھا، لیکن اس روز روشن میں اٹھائے جانے والے اس خدیجہ کے نواسے کے جنازے کا حشر کیا ہوا کہ سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، لیکن جب یہ جنازہ بغیر دفن ہوئے واپس آیا زینب عالیہ نے کیا دیکھا، کفن کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ عجب نہیں دل میں کہا ہوگا کاش میرے بھیا کا جنازہ بھی میری اماں اور میرے بابا کی طرح رات کی تاریکی میں اٹھتا، کم از کم اس طرح سے بے حرمتی نہ ہوتی۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا جنازہ تو 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ جس بی بی نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا اس کی اولاد اس کے گھر والوں نے اپنی جانیں اپنی عزت بھی اسلام کے لیے قربان کر دی۔ نہ اس بی بی کو اس طرح سے صلہ مل سکا، نہ اس بی بی کی اولاد کو اس طرح سے صلہ مل سکا جس طرح سے صلہ ملنے کا حق تھا۔ اے عزادارو، میں صرف وہ منظر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا جب جناب فاطمہ کی مادر گرامی کا انتقال ہوا تو روایات کے مطابق بی بی کی عمر 5 سال کے قریب تھی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں 5 سال کی یتیمہ کے ساتھ اس وقت کی مدینہ کی عورتوں نے، صحابہ کرام کی ازواج نے اور صحابہ کرام کی بیٹیوں نے کس طرح سے تعزیت و تسلیت پیش کی ہوگی۔ لیکن اسی خدیجہ کے نواسے کی بیٹی ہے حسین کی 4 سالہ، جب اس کے بابا کا انتقال ہوا، جب اس کے بابا کی شہادت ہوئی اور وہ اپنے بابا کے لاشے پر آئی، اس کو اپنے بابا کے لاشے سے کس طرح سے جدا کیا گیا۔ ارے رخساروں پہ نشان ہے، کانوں کان زخمی ہے۔ اور عزیزو، جب جناب خدیجہ کی بیٹی کی باری آئی، جناب فاطمہ کفن میں ہے، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں اے حسن و حسین، اے زینب ام کلثوم، آؤ اپنی ماں سے آخری وداع کر لو۔ عزیزو، جب سید الشہداء آئے، اپنی ماں کو کفن میں ملبوس دیکھا، آواز دی واہ اماں، اے میری ماں فاطمہ۔ شیخ
عباس قمی علیہ رحمہ نے بیت الاحزان میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں حسین کا پکارنا تھا، بند کفن کھل گئے، جناب فاطمہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، حسین آگے بڑھے، اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ گئے، آسمان سے اللہ کا فرشتہ آیا، کہا یا علی جلدی حسین کو ماں سے جدا کرو، عالم بالا میں کھلبلی مچ گئی ہے، فرشتوں کے آنسو نہیں تھم رہے، حسین حضرت علی نے اپنے اس بیٹے حسین کو بڑی پیار و محبت کے ساتھ اپنی ماں زہرا سے جدا کیا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء و سرائے کربلا کا، تجھے واسطہ تیرے اسماء حسنہ کا، تجھے واسطہ تیری صفات جمال و کمال کا، میرے اللہ تجھے واسطہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، تجھے واسطہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کا، ہم سب پر، حاضرین پر، سامعین پر، ناظرین پر، سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، عرضی اور سماوی آفات و بلیات سے حفاظت فرما، خاص طور پر یہ جو کرونا کی بیماری آئی ہے، پوری دنیا کی بنی نوع انسانیت کو اس بیماری سے جلد از جلد نجات عطا فرما، ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حقداروں اور عزاداروں میں ہمیں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے تجھے واسطہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کثیر مال کا جو تیرے راستے میں قربان ہوا، جو مومنین فقر و فاقہ کی مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے فقر و فاقہ کو دور فرما، مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے مرحومین والدین ذوی الحقوق اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما، ملتمسین دعا کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی آمادگی کے ساتھ ہمارے محبوب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مبارک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما، ان کے عظیم انقلاب کی راہیں ہم سب کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔